اختلاف تو تقریباً ہے نہیں، فروعی اختلافات ہے، لیکن جو اصولی اختلافات بھی ہم نے میں نے جو آپ کو ایک پہلے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ جو اصول بھی میں ہمارے اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے نا، وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو مانتے ہیں اور وہ اس کو نہیں مانتے، بلکہ اس کی توضیح اور اس کی تشریح میں ہم اختلاف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی توضیح اور اس کی تشریح میں ہم اختلاف کرتے ہیں کہ اصول کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس کی وضاحت وہ کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، ہم اس کی وضاحت تشریح کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، اشاعرہ یہ حنابلہ اور اشاعرہ اور ماتوریہ کے درمیان جو اختلاف پائے جاتے ہیں ان میں سے چند اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، اشاعرہ اور ماتوریہ کے نزدیک ایمان تصدیقی قلبی کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیقی قلبی کا نام ہے۔ اقرار باللسان اور عمل بالارکان ایمان کا جز نہیں۔ اب میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کیا مطلب ہے، بلکہ ایمان کی آثار میں سے ہیں، لیکن حنابلہ کے نزدیک ایمان تصدیقی قلبی، اقرار اور عمل کی مجموعے کا نام ہے، تاہم اس پر ان کا بھی اتفاق ہے کہ قول اور عمل کے فوت ہونے کی وجہ سے انسان در ایمان سے باہر نہیں نکلتا۔ میں خلاصہ بتاتا ہوں، دیکھو ماتوریدیہ اور اس طرح اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیقی قلبی کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ تصدیقی قلبی کا نام ہے، یعنی کہ دل سے اللہ کو ایک ماننا، دل سے رسول کو ماننا، دل سے کتابوں کو ماننا، دل سے اللہ تعالیٰ کے تمام غائب چیز جن پر ایمان ہو وہ دل سے اس کا تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو اقرار باللسان ہے اور عمل بالارکان ایمان کا جز نہیں ہے۔ ایمان کا کیا نہیں ہے؟ جز نہیں ہے۔ اب اس پر بھی میں آتا ہوں کہ ایمان کا جز نہیں ہے لیکن پھر بھی اقرار باللسان کیوں ضروری ہے، اس پر میں پھر روشنی ڈالتا ہوں۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جو حنابلہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کی قلبی کا بھی نام ہے کہ دل سے کیا کرنا؟ تصدیق کرنا، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ عمل بالارکان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں نا، معاملات وغیرہ، عبادات وغیرہ یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کی مجموعی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس مجموعی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہاں وہ یہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہاں اتنا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے نا وہ تصدیقی قلبی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ اعمال نہ بھی کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ بھی نہ کرے، حج بھی نہ کرے، فرض وغیرہ ادا نہ کرے، تو تب بھی وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ حنابلہ کہتے ہیں، اور یہ رائے ہماری بھی ہے۔ جبکہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جو اصل تصدیقی قلبی ہے اور اقرار باللسان اور عمل جو ہے نا یہ ایمان کا جز نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اقرار باللسان یہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کہ مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہ اور ساتھ میں اس کا اقرار، تو یہ اقرار کیوں لازمی ہے؟ یہ اقرار اس لیے لازمی ہے تاکہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، جو دنیاوی میرے اوپر جو احکامات لاگو ہوں گے نا وہ صحیح طرح سے ہوں۔ کس طرح؟ مثال جب میں اقرار باللسان نہیں کروں گا تو آپ یا کسی کو، میرے گھر والوں کو یا جو بھی میرے پڑوسی ہوں گے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان تھا یا نہیں؟ تو پھر تو مسئلہ بنے گا، پھر نہ تو اس ایسے آدمی کو غسل دیا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، میراث کا بھی مسئلہ ہوگا۔ تو یہ اقرار باللسان اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیاوی جو طور طریقے مسلمانوں کے ہوتے ہیں نا، مثال اس پر جنازہ پڑھنا، اس کا میراث تقسیم ہونا، اس کو کفن دینا، اس کو غسل دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، ان چیزوں کے لیے اقرار باللسان کا ہونا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ بات آ رہی ہے میں سمجھ میں نا؟ اچھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل ایمان تو وہ ہے جو کیا ہے؟ تصدیقی قلبی کا نام ہے، اور یہ ہم نے پہلے پڑھ بھی لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفصیلات ہم نے پہلے بھی وہ پڑھ لی تھی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے ان کے درمیان وہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اہم ذریعہ ماتوریدی کے نزدیک عقل ہے، اور اشاعرہ میں بھی امام الحرمین علامہ عبد الملک جوینی۔ اچھا، یہاں پر ایک امپورٹنٹ سوال یہ حل ہو گیا۔ یہ امام الحرمین کس کا لقب ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، یہ اکثر گروپ میں پوچھا بھی جاتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو امام الحرمین جو ہے نا یہ عبد الملک الجوینی، عبد الملک الجوینی، یہ جو ہے نا یہ اس کا لقب ہے امام الحرمین۔ یہ آپ انڈر لائن کر کے اس کو لکھ بھی دو۔ اور اس طرح امام فخر الدین رازی، امام غزالی، علامہ سیف الدین احمدی وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ حنابلہ کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بات تو میں تقریباً ترسو میں بتا بھی چکا ہوں، اگر آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہونا تو میں تو پھر آپ کو دوبارہ بتا دوں گا، اگر آپ کو یاد ہو تو پھر۔
سر یہ اس کو امام الحرمین کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی امام الحرمین کہتے ہیں کہ یہ حرم میں بھی امام رہے ہیں اور اس طرح جو ہے نا دونوں حرمین شریفین میں امام رہے ہیں، ان کی امامت کی خدمات جو انہوں نے سر انجام دی تھی اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور دیکھو ہماری ماتوریدیہ کی نزدیک اور اس طرح امام غزالی ہوا یا یہ دوسرا عالم ہوا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے نا یہ عقل کے ذریعے ممکن ہے، یا کسی یہ جو شریعت کے جو احکامات وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر حسن کا حسن کا ہونا، اس میں اچائی ہونا، اور کسی چیز کے اندر برائی ہونا، یہ عقلی ہے، یہ شرعی یہ نہیں ہے۔ کیونکہ حنابلہ کیا کہتے ہیں، حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات یا نواہی ہوتے ہیں، نواہی کے اندر برائی کا ہونا، اس میں قبح ہونا، اس کا کبیح ہونا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو تو اس کے اندر اچائی ہونا، اس کے اندر حسن کا پایا جانا، یہ سارے کیا چیزیں یہ شرعی ہیں، یہ عقلی نہیں، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی میری بات نا؟ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اشاعرہ اللہ تعالیٰ کے لیے 7 صفات ذاتیہ کی قائل ہیں، اور ماتریدیوں نے ان پر 8 صفت تکوین کا بھی اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صفات استواء، علو، نزول وغیرہ کی تعویل کرتے ہیں، لیکن حنابلہ کی نزدیک یہ صفات بھی اپنے حقیقی معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ یہ تکوین کیا چیز ہے، اس پر ہم بعد میں پھر ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تکوین جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یعنی مکون ہونا، اللہ تعالیٰ کا تکوین، یا جو کن کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں نا کہ کن ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بھی صفت قرار دیتے ہیں، یہ ماتریدیہ کے ہاں نزدیک یہ صفت ہے، اور یہ 8واں صفت ہے، جبکہ اشاعرہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کی وہ قائل ہیں، صفات ذاتیہ، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اس میں بصر ہے، بصیر ہونا ہے، سمیع ہونا ہے، علیم ہونا ہے، قدیر ہونا ہے، اور اس طرح یہ کن لفظ کلمہ کن ہے، اور بھی اس طرح چند ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے، ٹھیک۔ نمبر 4، قرآن مجید تمام اہل سنت کی یہاں غیر مخلوق ہے، لیکن اس سے مراد اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک کلام نفسی ہے۔ کیا کون سی کلام ہے؟ کلام نفسی ہے۔ دیکھو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک کلام نفسی جو معنی اور مفہوم سے عبارت ہے، معنی اور مفہوم سے عبارت ہے، وہ جو کلام نفسی ہے نا اس کو ہم قدیم مانتے ہیں۔ باقی جو قرآن کے اندر جو الفاظ لکھی گئی ہے نا، جو مجھے آپ کو نظر آتی ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وغیرہ، یہ قدیم نہیں، یہ تو حادث ہے، یہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اس کو تو مٹا بھی سکتے ہیں آپ، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو وہ کلام ہے جس کا معنی اور مفہوم، جو اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ قدیم ہے، اس کو کلام نفسی بھی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟